السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین الاکرمین وعلی محبیہم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشری للمؤمنین، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سورہ نمل کا آغاز ہے۔ نمل کہتے ہیں عربی میں چیونٹی کو۔ اس سورہ میں جو عظیم واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں ایک چیونٹی کا واقعہ بھی آیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورہ کا نام بھی سورہ نمل رکھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا واقعہ چیونٹی کے ساتھ جو پیش آیا تھا اس کا ذکر یہاں فرماتے ہوئے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو پرندوں کی بولی بھی جانتے تھے، رب تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ کو بڑی طاقتیں دی گئی تھیں۔ انسان اور جن اور پرندے یہ سب کے سب آپ کے کنٹرول میں تھے، آپ کے قبضے میں تھے، آپ کے قابو میں تھے، آپ پر ایمان لائے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑی فوج کے ساتھ، جس میں انسان بھی تھے، جن بھی تھے اور پرندے بھی تھے، ان سبھوں کو لے کر چلے تو راستے میں اچانک آپ مسکرا پڑے۔ مسکراتے ہوئے آپ کی مسکراہٹ ہنسی میں تبدیل ہو گئی۔ وجہ کیا بنی تھی؟ وجہ یہ بنی تھی کہ جس راستے سے آپ اور آپ کی فوج گزرنے والی تھی اسی راستے میں کچھ چیونٹیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ اب چیونٹیوں میں بھی ایک چیونٹی ان تمام چیونٹیوں کی سردار تھی۔ اس چیونٹی نے اپنے تمام چیونٹیوں سے کہا کہ اے چیونٹیوں، اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں بے خیالی میں سلیمان اور ان کی فوج تمہیں اپنے پیروں تلے روند نہ ڈالے۔ تو یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لی تھی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے پر تھے، تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام سن لیے۔ لوگ عام طور پر انبیاء کرام کو اپنے جیسا سمجھنے کی کوشش اور مذموم کوشش کرتے ہیں اور اپنا ایمان غارت کر لیتے ہیں، تو ذہن میں رہے کہ انبیاء کرام کی طاقتیں عام انسانوں کی طاقتوں سے ماورا ہوتی ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ ان کو بہت ساری خوبیوں اور کمالات سے متصف کرتا ہے۔ ہم چیونٹی کو اپنے کان میں رکھ کر بھی اس کی آواز نہیں سن سکتے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے سے چیونٹی کی آواز نہ صرف سن رہے ہیں بلکہ سمجھ بھی رہے ہیں۔ پرندوں کی بولی، جانوروں کی بولی بھی آپ کو سکھائی گئی تھی، یہ بھی آپ کا معجزہ تھا۔ آپ نے چیونٹی کی بات نہ صرف سن لی بلکہ سمجھ لی، اور اسی پر آپ مسکراتے ہوئے ہنسنے لگے۔ تو یہ اس طرح اب یہاں نبی کی سماعت کے بارے میں لوگ سوال اٹھاتے ہیں۔ تعجب اس وقت ہوتا ہے جب ایک چیونٹی 3 میل دور سے نہ صرف یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے فوج کے قدموں کو سن رہی ہے، قدموں کی آواز کو سن رہی ہے، بلکہ وہ پہچان بھی رہی ہے کہ آنے والے سلیمان اور ان کی فوج ہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی ہوں، نہیں، بلکہ چیونٹی نے یہ بتا دیا کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقتوں سے انبیاء کرام کے قدموں کی آہٹ کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ بھی سامنے آ گئی کہ رب تبارک و تعالیٰ ایسا قادر مطلق ہے کہ اگر وہ سنانا چاہے تو 3 میل کے فاصلے سے چیونٹی کو سنا دے۔ جب 3 میل کے فاصلے سے چیونٹی کو سنانے کی وہ ذات قدرت رکھتی ہے، تو اب اگر
हमारी फरियाद हमारे आका सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, मदीने तैयबा तक पहुंचा दे रब तबारक व तआला अपनी कुदरत से, तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है। तो खैर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चले। आगे जाने के बाद एक मकाम पर आपने पड़ाव किया, तो उस वक्त में पानी की ज़रूरत पेश आई, चूँकि फ़ौज बहुत ज़्यादा थी और पानी की बहुत ज़्यादा मकदार में ज़रूरत थी, और आपके साथ एक परिंदा हुआ करता था जिसका नाम लेकर यहाँ ज़िक्र किया गया कुरान पाक में, हुदहुद उसका नाम था। वो परिंदा अपनी ये ख़ासियत रखता था कि वो ज़मीन के अंदर पानी कहाँ करीब है देख सकता था और अपने चोंच के ठोंक से बता सकता था कि पानी कहाँ करीब है। तो पानी की ज़रूरत पेश आई और वो परिंदा जो पानी बताने वाला था वो गायब था। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या बात है, मैं देख रहा हूँ कि हुदहुद परिंदा गायब है, अगर वो अपने गैर हाज़िरी का कोई माकूल सबब बयान करे तो ठीक है, वरना मैं उसे सज़ा दूँगा। तो खैर कुछ देर के बाद वो हुदहुद परिंदा वापस आया। वापस आने के बाद जब आपने उससे उसके गैर हाज़िरी का सबब पूछा तो उसने कहा कि मैं मुल्क सबा से एक यकीनी खबर लेकर आया हूँ। मैंने वहाँ एक ख़ातून को सबा नामी मकाम वालों पर हुकूमत करते देखा है, और मैंने ये देखा है कि उस खातून को पूरी ताकतें दी गई हैं और उनको एक अजीम तख्त भी दिया गया है, और वो अजीम तख्त जो हीरे जवाहरात से मुरस्सा था उनके कब्ज़े में और उनके सल्तनत के इलाके में है। और मैंने, वो परिंदा कहता है हुदहुद परिंदा, कि मैंने उनकी कौम को देखा कि वो सूरज को सजदा कर रहे हैं अल्लाह को छोड़कर, और शैतान ने उनके आमाल को उनके लिए खूबसूरत बना दिया है, और शैतान ने उन्हें सीधे रास्ते से रोक दिया है। वो हिदायत पर नहीं हैं, वो हिदायत इस बात की नहीं पाते कि वो अल्लाह के लिए सजदा रेज़ हो जाएं। वो अल्लाह जो दाने को ज़मीन और आसमानों से निकालता है और जो तमाम चीज़ों को जानता है, जिसे तुम पोशीदा रखते हो या जिसे तुम ज़ाहिर करते हो, अल्लाह तो वो है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही अर्श अज़ीम का रब है। यहाँ ठहर कर मैं आपकी तवज्जो इस बात की तरफ मबज़ूल करवाऊँ कि ये 8वां सजदे तिलावत है। यहाँ 19वें पारे में 19वें पारे का दूसरा सजदा है और तसलसल में यह 8वां सजदा है, सजदे तिलावत। यहाँ सजदे तिलावत करना है, जो लोग कुरान की आयत ये पढ़ें या सुनें, और फिर उसके बाद यहाँ जहन में रखें कि ये तमाम तकरीर जो कर रहा था वो एक परिंदा था। परिंदे को क्या मालूम कि सूरज की पूजा क्या है, रब की इबादत क्या है। परिंदे को क्या मालूम कि अल्लाह एक है। परिंदा रब अर्श अज़ीम की शान कैसे बयान कर रहा है, आखिर उसने किस मदरसे में पढ़ा था, आखिर उसने किससे ये तालीम हासिल की थी। तो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं हकीकत में ये किसी तालीम का नतीजा नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फैज़ान नज़र का नतीजा था कि परिंदा भी इरफान वाला हो गया, पहचान वाला हो गया, रब तबारक व तआला की इबादत और गैरुल्लाह की इबादत में तमीज़ करने वाला हो गया। तो खैर ये जब वाक़या हुआ तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है ऐ हुदहुद परिंदे, हम देखते हैं कि क्या तू सच्ची खबर लाया है या तू झूठों में से है। ठीक है, ये मेरा ख़त ले जा और ये ख़त उन लोगों के पास डाल दे। फिर उसके बाद वहाँ से लौट के आ और देख कि वो लोग उस ख़त का क्या जवाब लौटाते हैं। तो वो ख़त वो परिंदा लेकर पहुँचा। हज़रत बिल्किस जो वहाँ की मलिका थी, वो अपने तख्त पर महल के अंदर महफूज इलाके में मौजूद थी। कोई परिंदा भी वहाँ पर नहीं मार सकता था, मगर ये परिंदा वहाँ अमली तौर पर पहुँच गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त उसने बिल्किस के पास डाल दिया। जैसे ही वो ख़त बिल्किस ने पढ़ा तो फौरी तौर पर अपना दरबार तलब किया, उमरा वज़रा को तलब किया, और फिर उसके बाद कहा कि ऐ लोगों, मुझे एक ख़त पहुंचा है और ये एक उम्दा ख़त है, बुज़ुर्ग ख़त है, और ये सुलेमान की तरफ से है, और इन्होंने इस ख़त का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किया है। और इसमें इन्होंने ये लिखा है कि ऐ लोगों, तुम मुझ पर बड़ाई मत जताओ, बल्कि मेरे पास मुसलमान होकर आ जाओ। तो यहाँ ठहर कर मैं आपकी तवज्जो इस जानिब मबज़ूल करवाना चाहूँगा कि लफ्ज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरे कुरान करीम में
यहीं पर दरमियाने सूरा में मौजूद है। इससे हटकर सूरों के आगाज़ में जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ होता है, इस बारे में तमाम जमहूर का इत्तफ़ाक़ है कि किसी एक सूरे का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जुज़ है, हर सूरे का जुज़ नहीं है, बल्कि तबर्रुकन हर सूरे के पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है। तो अब इसीलिए तरावीह में आप देखते और महसूस करते होंगे कि हाफिज़ साहब जब कुरान पाक मुकम्मल करने वाले होते हैं तो किसी न किसी सूरे के शुरू में एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बुलंद आवाज़ से पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास अहनाफ के पास बिस्मिल्लाह हर सूरे का जुज़ नहीं है, बल्कि एक सूरे का जुज़ है। कौन सा सूरा है मुतय्यन नहीं है। उसके बरखिलाफ़ इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के पास हर सूरे का ये जुज़ है। नतीजे में शवाफ़े हज़रात जब सूरह फ़ातिहा हो या कोई और सूरा पढ़ते हैं तो उसके आगाज़ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ लेते हैं। तो बहरहाल ये ज़हन में रहे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ये कलीमा दरमियाने कलाम में, आयतों के दरमियान में, यहीं पर सूरह नमल में आया है, इस वाक़े में जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख़त लिखा था उसी ख़त के ज़िमन में। तो खैर अब बिल्क़ीस ने ये इस ख़त का मज़मून अपने वज़रा और अपने दरबारियों को सुनाने के बाद कहा कि ऐ सरदारों, मेरे मामले में तुम लोग मुझे मशवरा दो, क्योंकि मैं जब तक तुम लोग कोई फ़ैसला नहीं करोगे, मशवरा नहीं दोगे, मैं किसी मामले में क़तई हुक्म सादिर करने वाली नहीं हूँ। तो उस वक्त में तमाम दरबारियों ने बैक ज़ुबान कहा कि हम बड़ी क़ुव्वत वाले हैं और बड़ी मजबूती वाले हैं, मगर इसके बावजूद मामला आपके हवाले है, आप जो फ़ैसला करेंगी हमको कबूल है। तो उस वक्त में बिल्क़ीस ने कहा कि देखो, बादशाहों का तरीक़ा यह होता है कि जब वो किसी गाँव में दाखिल होते हैं तो वहाँ फ़साद मचा देते हैं, वहाँ ताराजी फैला देते हैं और वहाँ के इज़्ज़तदारों को ज़लील कर देते हैं। आम तौर पर यही तरीक़ा होता है, मगर हम क़ुव्वत से मुकाबला नहीं करेंगे, अपनी ताकत का मुज़ाहरा नहीं करेंगे, बल्कि मैं क्या करूँगी कि यहाँ से एक तोहफ़ा सुलेमान के पास भेजूँगी, क्योंकि उन्होंने ख़त से ये ज़ाहिर कर दिया है कि वो बादशाह नहीं हैं बल्कि एक अल्लाह के नबी और रसूल हैं, इसीलिए वो मुसलमान होकर हमें आने की दावत दे रहे हैं। तो मैं देखना चाहती हूँ कि वाकई वो अल्लाह के रसूल हैं या ये कि सिर्फ दुनिया के एक बादशाह हैं जो हमारी सल्तनत को भी अपने हुदूद सल्तनत में दाखिल करना चाहते हैं। तो मैं एक हदिया भेजूँगी और देखूँगी कि रसूल पलटा कर उसका क्या जवाब देते हैं। तो खैर इधर ये परिंदा ये तमाम मंजर देख रहा था, इसने वापस पहुंचकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इसकी खबर दे दी। अब वो लोग जब बिल्क़ीस के पास से सोना चांदी का तोहफ़ा लेकर आए तो इधर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनके आने के रास्ते पर बहुत दूर तक सोने की ईंटें बिछा दी और थोड़ी सी जगह आखिर में छोड़ दी ताकि वो लोग जो सोना लेकर आएँ दरबार तक लाने की वो जहमत ना करें, बल्कि खाली जगह पर वो रख दें। फिर उसके बाद आपने फरमाया कि अल्लाह ने जो मुझे माल दिया है ये तुम्हारे देने वाले माल से ज़्यादा बेहतर है, बल्कि तुम्हारे तोहफे पर तुम ही खुश होते रहो। जाओ अपनी कौम को बता दो कि हम उनके पास एक ऐसी फ़ौज लेकर आएंगे कि वो उनका सामना नहीं कर सकेंगे और यकीनन हम उन्हें ज़लील करके निकालेंगे। तो वो लोग वहाँ से आके वापस चले गए। वापस जाने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फजर के बाद का वक्त था कि अपनी महफिल में बैठे हुए थे, आपके सहाबा आपके अतराफ़ बैठे हुए थे कि अचानक आपने अपने सहाबा से खिताब करते हुए कहा कि तुम में से कौन बिल्क़ीस के तख्त को उनके मुसलमान होकर यहाँ आने से पहले ला देगा। यहाँ से देखो, अल्लाह के नबी अल्लाह की अता से गैब जानते हैं, आने वाले वक्तों में जो होने वाला है उनको पहले से बता दिया जाता है। आपको बता दिया गया था कि बिल्क़ीस और उनकी कौम मुसलमान होकर आने वाली है, इसीलिए अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि तुम में से कौन उनके तख्त को उन लोगों के मुसलमान होकर यहाँ आने से पहले लाकर हाजिर करेगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा इल्म रखने वाला नबी, हुदहुद परिंदा गायब था, तो उस वक्त उनको इल्म गैब से पता क्यों नहीं चला? जब पानी की ज़रूरत ज़मीन में पेश आई
तो हुदहुद परिंदे की ज़रूरत क्या थी? नबी ज़मीन में देखते और बता देते कि देखो यहाँ पानी इतने फासले पर है, यहाँ खुदाई करो पानी निकल आएगा। ये तमाम बातें ऐसी ज़ाहिर क्यों नहीं हुई? तो जहन में रहे कि अंबिया किराम अल्लाह की अता से जानते हैं, मगर कभी कभी किसी मसलहत के तहत खामोश भी रहते हैं। यहीं इसी वाक़े को ले लीजिए कि अगर हज़रत सुलेमान अपनी नबूवत की ताकत इस्तेमाल करते तो उस तख्त को लाने के लिए किसी और को पूछने की ज़रूरत ही न पड़ती। नबी नबूवत की ताकत का यहाँ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने सहाबा की ताकत बताना चाहते हैं, अपने ज़माने के औलिया की ताकत बताना चाहते हैं। इसलिए पूछते हैं कि तुम में से कौन बिल्किस के तख्त को उन लोगों के मुसलमान होकर यहाँ आने से पहले यहाँ पहुँचा देगा। तो आपके सहाबा में, आपके शागिर्दों में इंसान भी थे, जिन भी। तो एक जिन उठा और उसने कहा कि हज़रत, मैं ये तख्त आपके पास आपकी ये मजलिस बर्खास्त होने से पहले ला दूँगा। उमूमी तौर पर आपकी ये मजलिस तकरीबन 2 से 3 घंटे तक जारी रहती थी। इन्हें 3 घंटे के अंदर इतने वज़नी तख्त को इतने फासले से और बग़ैर किसी हमलो नक़ल के ज़राए के लाने का वो जिन वादा कर रहा है, मगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे लाने की अभी इजाज़त नहीं देते। और आप देख रहे हैं कि कोई और आगे बढ़े और इससे कम वक्त में लेकर आए, क्योंकि आप जानते थे कि जो इंसानी ताकतें बहैसियत वली और बहैसियत नबी में विलायत और नबूवत की ताकतें होती हैं, वो शैतान और जिन की ताकतों से हज़ारों गुना बड़ी हुई होती हैं। तो ये तो जिन की ताकत थी कि 2-3 घंटे के अंदर वो वज़नी तख्त लाने का वादा कर रहा था, मगर उसी वक्त आपके सहाबा में से, आपके शागिर्दों में से एक वली कामिल उठे जिनका नाम था आसिफ बिन बरखिया। हज़रत आसिफ बिन बरखिया ने फरमाया कि हज़रत, मैं ये तख्त आपके पास आपकी पलक झपकने से पहले हाजिर कर दूँगा। आप आंख बंद करके खोलेंगे उससे पहले मैं ये तख्त हाजिर कर दूंगा। फिर उसके बाद देखते ही देखते वाकई वो तख्त यहाँ पहुँच गया। हज़रत आसिफ बिन बरखिया इतने दूर से और इतने वज़नी तख्त को बग़ैर हमलो नक़ल के ज़राए के वहाँ पहुँचा दिए। जब ये तख्त अपने सामने पाया तो उस वक्त में आपने फरमाया कि हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी, ये मेरा रब का फ़ज़ल है। आम तौर पर लोग घरों की तामीर के बाद ये जुमला लिखते हैं, ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ही की देन है। आपने फरमाया ये मेरे रब का फ़ज़ल है कि उसने मुझे इतनी ताकत दी और मेरे सहाबी को इतनी ताकत दी, मेरे शागिर्द को इतनी ताकत दी कि इतना बड़ा वज़नी तख्त, और जो कोई शुक्र करता है उसका फ़ायदा उसकी अपनी ज़ात। उस वक्त तक तख्त में ज़ाहिरी तौर पर तब्दीलियाँ कर दी जा चुकी थीं। जब आई बिल्किस तख्त पर नज़र पड़ी, ताज्जुब में पड़ गईं। उसी वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाकज़ा अर्शुक, क्या तुम्हारा तख्त भी ऐसा ही है? अजीब सवाल था। आपने ये नहीं फरमाया कि हाज़ा अर्शुक, क्या ये तुम्हारा तख्त है? पूछ सकते थे, ये तुम्हारा तख्त है नहीं पूछा, बल्कि पूछा क्या तुम्हारा तख्त भी ऐसा ही है? तो कालत का अन्नहु, बिल्किस भी बड़े जहानत की मालिका थी। वो एक कौम पे हुकूमत कर रही थी, मामूली जहानत उनकी नहीं थी। उन्होंने भी सवाल के मुताबिकत से जवाब दिया, कहा का अन्नहु, गोया कि ये तो वही है। ये भी नहीं कहा कि ये मेरा ही तख्त है, ये भी नहीं कहा कि मेरा तख्त ऐसा ही है, बल्कि फरमाया गोया कि ये तो वही है। ये अल्लाह की शान है कि रब तबारक व तआला जिसको जैसी चाहे ज़हनी सलाहियतें अता फरमाए। तो खैर हुआ ये कि उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके महल के अंदर लेके चले गए। उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आने के बाद हज़रत बिल्किस मुसलमान हो गईं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कुरान गवाही दे रहा है। इस वाक़े का आखिरी जुमला यही है कि हज़रत बिल्किस ने उस वक्त में बरमला कहा था कि व अस्लमतु मअ सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मैं सुलैमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इस्लाम कबूल कर चुकी, अपनी गर्दन झुका चुकी। ये इतनी सरीह आयत मौजूद है, मगर उसके बावजूद कलिमा पढ़ने का दावा करने वाले लोगों ही में कुछ ऐसे गुमराह फ़िरक़े भी हैं
جو حضرت بلقیس کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور ان کا مطمع نظر یہ ہے کہ حضرت بلقیس مسلمان نہیں ہوئی تھیں۔ ارے وہ قرآن کی اس آیت کا کیا جواب دیں گے؟ یہ نص قطعی سے ثابت ہے کہ انہوں نے کہہ دیا وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لائی۔ تو یہاں یہ حضرت سلیمان اور بلقیس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ نمل میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا انجام بتایا، پھر اس کے بعد قوم لوط کا انجام بتایا۔ قوم لوط کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ یہ لوگ اپنے خواہشات نفسانی کی تکمیل مردوں سے کیا کرتے تھے، عورتوں کے قریب نہیں جاتے تھے۔ تو آپ نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ یہ تو بہت گندا کام ہے، تم کیوں ایسا کام کر رہے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہو۔ تو اس وقت میں ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکالنے کا ارادہ کیا اور کہنے لگے کہ یہ تو بہت پاکیزہ لوگ بنتے ہیں، ان کو نکال دو۔ تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت لوط اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات دے دی، اور بقیہ لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر پتھروں کی بارش برسائی اور وہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرماتے ہوئے اس پارے کی 19ویں پارے کی آخری آیت میں فرمایا قل الحمدللہ، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے، سلامتی ہو، سلام ہو۔ اللہ خیر عما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا پھر وہ جن کو یہ مشرک شریک ٹھہراتے ہیں؟ پھر اس کے بعد 20ویں پارے کے آغاز سے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی الہیت کو ثابت کیا اور فرمایا امن خلق السماوات والارض، کیا وہ خدا جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، وانزل لکم من السماء ماء، اور جس نے آسمان سے تمہارے لیے بارش برسایا ہے، فانبتنا به حدائق ذات بہجۃ، بس ہم نے اس پانی کے ذریعے سے خوش نما باغات اگائے ہیں، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، جس کے ایک درخت کو بھی تم اگانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ تو اللہ نے یہ سب کیا ہے، تو کیا الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی خدا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت ساری ایسی ہی نشانیاں جو قدرت الہیہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں بیان کرتے ہوئے ہر آیت کے آخر میں یہی سوال کیا الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی خدا ہے جو یہ قدرت کے شاہکار دنیا کے سامنے رکھ سکے؟ نہیں، کوئی خدا نہیں ہے۔ اگر تم کسی اور خدا کے وجود کا دعویٰ کرتے ہو جیسے کافر و مشرک کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ تم اس کی دلیل لے کر آ جاؤ، دلیل لے کر آؤ۔ جب دلیل نہیں لا سکتے تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، اسی نے پورے کائنات کو بسایا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی 20ویں پارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے دابۃ الارض کا ذکر فرمایا۔ دابۃ الارض یہ قیامت کے قریب نکلنے والے ایک جانور کو کہا جاتا ہے، ایک جانور نکلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب ان پر قول واقع ہو جائے گا، یعنی عذاب آنے کا یا قیامت قائم ہونے کا وقت آ جائے گا، تو اس وقت میں اخرجنا لہم دابۃ من الارض، ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے۔ اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ تکلمہم، یہ لوگوں سے گفتگو کرے گا، یہ کہے گا کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ یقیناً لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ جانور لوگوں سے اپنی گفتگو میں یہ کہے گا کہ الا لعنت اللہ علی الظالمین، سنو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، الذین لا یصدقون ولا یؤمنون بآیات اللہ، جو نہ تصدیق کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ جانور کا نکلنا قرب قیامت کی علامت ہے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جب تک تم 10 نشانیاں نہیں دیکھو گے قیامت نہیں آئے گی۔ ان 10 نشانیوں میں سرکار نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا ذکر فرمایا،
اور جانور کے نکلنے کا ذکر فرمایا، دابۃ الارض کے نکلنے کا ذکر فرمایا۔ علامہ ابن کثیر اس حدیث کے تحت میں فرماتے ہیں کہ یہ جو جانور نکلے گا یہ بالکل آخری زمانے میں نکلے گا، اور اس وقت نکلے گا جب لوگوں میں بگاڑ ہی بگاڑ پیدا ہو جائے گا اور لوگ اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دیں گے اور دین میں تبدیلیاں پیدا کر دیں گے، اور یہ جانور اس وقت لوگوں سے گفتگو کرے گا اور انسانوں کی طرح کلام کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عطا رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ لوگوں سے کہے گا کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، بے شک لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ تو پھر ایک اور روایت میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ جانور کا نکلنا اس وقت ہوگا جب نیکیاں بالکل ختم ہو جائیں گی، کوئی کسی کو بھلائی کا حکم دینے والا باقی نہ رہے گا اور کوئی کسی کو برائی سے روکنے والا نہ رہے گا، اور نہ کوئی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا رہے گا اور نہ توبہ کرنے والا رہے گا، اور یہ ایک خاص نشانی ہے جو خارق عادت ہے۔ تو اس کا ذکر خصوصیت کے ساتھ یہاں کیا گیا۔ یہ سورہ تقریباً ختم ہوتا ہے۔ اگلا سورہ سورہ قصص ہے۔ قصص کہتے ہیں عربی زبان میں واقعہ بیان کرنے کو، تو چونکہ اس میں تفصیلی طور پر رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا اور ایک واقعہ بھی بیان کیا جو حضرت موسیٰ ہی کے زمانے کا ہے۔ یہ دونوں واقعات آج آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اس میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے، ولادت کے بعد آپ کی حفاظت کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد جب آپ اللہ کی حفاظت میں، جیسے کہ آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں، فرعون کے پاس ایک تابوت میں پہنچ گئے، تو اب ان کے لیے غذا کا مسئلہ پیدا ہوا۔ شیرخوار بچے دودھ کے سوا کچھ پیتے نہیں ہیں، تو اس وقت میں تمام شیرخوار دودھ پلانے والی عورتوں کو شہر کی لایا گیا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا بھی دودھ قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تو اس وقت میں آپ کی بہن جو شروع سے آخر تک آپ کے تابوت یعنی صندوق کا پیچھا کر رہی تھیں، یہ دیکھ رہی تھیں کہ یہ تابوت اور صندوق یہاں فرعون کے گھر میں پہنچ چکا ہے، تو وہ یہ بھی صورت دیکھ رہی تھیں کہ حضرت موسیٰ جو ان کے بھائی ہیں کسی بھی عورت کا دودھ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس وقت میں وہ آگے بڑھیں اور کہا کہ میں ایک عورت کو لاتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس عورت کا دودھ قبول کر لیں۔ جب اجازت ملی تو ان کی بہن گئیں اور اپنی والدہ کو لے کر آئیں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو گود میں لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ تو اس وقت میں فرعون اور فرعونیوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں یہی بچہ ہمارے بادشاہت کے ختم کرنے کا سبب نہ ہو، یہ عورت ہو سکتا ہے اسی کا یہ بچہ ہو۔ تو پوچھا گیا کہ تمام عورتوں کا اس نے دودھ قبول نہیں کیا، صرف تمہارا دودھ کیوں قبول کیا؟ تو اس وقت میں اس متبرک خاتون نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں بہت پاک و صاف رہتی ہوں، ہو سکتا ہے میری پاکیزگی کی وجہ سے اس بچے نے میری طہارت کے سبب اس دودھ کو قبول کر لیا ہو۔ بہرحال اللہ کا یہ حسن انتظام تھا کہ فرعون کی طرف سے حضرت موسیٰ کی والدہ کو روزانہ صبح و شام آ کر حضرت موسیٰ کو دودھ پلانے کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ پرورش پاتے رہے، فرعون ہی کے محل میں جوان ہوئے۔ جوانی کا ایک واقعہ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ جب کہ دوپہر میں سب اپنے گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک راستے پر چلے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک بنی اسرائیل کا آدمی ہے اور ایک قبطی ہے، دونوں میں لڑائی ہو رہی ہے، اور بنی اسرائیل کا آدمی کمزور پڑ رہا تھا۔ اس نے مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بڑی طاقت والے تھے، بہت مضبوط نوجوان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مضبوطی کا ذکر کرتے ہوئے یہاں فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی یعنی سختی کو پہنچے اور مکمل مرد بن گئے، تو اس وقت میں یہ واقعہ پیش آیا۔ تو آپ کی طاقت تو تمام لوگوں کی طاقت پر غالب تھی، کوئی آپ پر غالب آ ہی نہیں سکتا تھا۔ آپ نے بنی اسرائیل کے اس فرد کی مدد کرتے ہوئے قبطی کو ایک گھونسا مارا، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ مر گیا۔ تو خیر، اب اس کے بعد آپ نے اس قتل قطع پر، غلطی سے واقع ہو جانے والے قتل پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لی۔ پھر اس کے بعد آپ
کہ اس قتل کا واقعہ ہر طرف مشہور ہو گیا، نتیجے میں آپ کی تلاش شروع ہو گئی۔ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور آپ کو یہ کہا کہ دیکھیے آپ فوری طور پر یہاں سے چلے جائیے، کیونکہ اب تمہاری تلاش شروع ہو چکی ہے اور لوگ تمہیں پکڑنا چاہتے ہیں۔ یہ کون تھے؟ ان کا ذکر آگے 24ویں پارے میں آئے گا۔ یہ فرعونیوں میں ہی ایک ایمان والے صاحب تھے جو اپنے ایمان کو چھپاتے تھے، ان کا پورا واقعہ وہاں آئے گا۔ تو یہاں بہرحال وہ آئے، حضرت موسیٰ کی ہمدردی میں ان کو بتایا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، وہاں سے چلے جائیے۔ تو آپ مصر سے نکل پڑے، مصر سے بے سر و سامانی کے عالم میں نکل کر آپ مدین کا رخ کیے۔ مدین شہر کو پہنچتے پہنچتے 1 ہفتہ لگ گیا۔ راستے میں توشہ وغیرہ آپ کے ساتھ کچھ نہیں تھا، آپ درختوں کے پھل پتے کھاتے رہے۔ بالآخر جب 7 دن کے بعد آپ مدین شہر کے قریب پہنچے تو آپ کے جسم پر سرخی کے بجائے پتوں کی سبزی کا رنگ غالب آ چکا تھا۔ خیر وہاں شہر کے باہر ایک کنواں تھا، وہاں پانی پی کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ آ کر اس کنویں پر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ وہیں 2 نوجوان لڑکیاں کھڑی ہوئی تھیں جو اپنے جانوروں کو لے کے علیحدہ کھڑی تھیں، وہ آگے بڑھ کر اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی تھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے، تم کیوں ٹھہری ہوئی ہو؟ تو ان لڑکیوں نے یہ ہے کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں، وہ آ نہیں سکتے، مجبوری میں ہم یہاں اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آئی ہیں، مگر ڈول اتنا وزنی ہے کہ ہم کھینچ کر پانی اپنے جانوروں کو نہیں پلا سکتے۔ جب سب لوگ پلا کر لے جاتے ہیں تو جو پانی بچ جاتا ہے وہی ہم اپنے جانوروں کو پلا کر واپس لے جاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ان لڑکیوں کے لیے پانی نکالا اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ وہ لڑکیاں جب اپنے گھر کو واپس پہنچیں تو ان کے والد جو اللہ کے نبی تھے اس علاقے میں، حضرت شعیب علیہ السلام، یہ مدین تھا، مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام رہتے تھے۔ تو خیر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادیوں سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، آج جلدی آ گئی ہو؟ تو ان دونوں نے کہا کہ ایک نوجوان آیا ہوا ہے، اس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا، اس لیے ہم جلدی آ گئی ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک صاحبزادی کو بھیجا، جاؤ جا کے اس نوجوان کو بلا لاؤ۔ تو وہ آئیں اور آ کے کہنے لگیں کہ ہمارے والد صاحب آپ کو ہمارے بکریوں کے پانی پلانے کی اجرت دینا چاہتے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں درخت کے نیچے بیٹھ کر ایک دعا پڑھے تھے۔ اس دعا کا ذکر یہاں اس سورہ میں، سورہ قصص میں کیا گیا ہے۔ سورہ قصص کی یہ آیت نمبر 24 ذہن میں رکھیں، آیت نمبر 24 کا یہ حصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار جو بھلائی تو مجھے نازل فرمائے گا میں اس کا محتاج ہوں، میں اس کا محتاج ہوں۔ ایک مرتبہ یہ دعا آپ نے پڑھی تو آپ کے 3 کام بن گئے۔ 3 کام کیا بنے؟ ایک تو یہ کہ آپ کے لیے رہنے کا انتظام ہو گیا کہ حضرت شعیب کی صاحبزادی آپ کو لے کے چلی اپنے گھر کی طرف چلی۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی شہزادی آگے آگے جا رہی ہیں تو ان کے پنڈلی سے کپڑا ہوا کے زور پہ اڑ رہا ہے۔ تو آپ نے نگاہوں کی حفاظت کا طریقہ بتاتے ہوئے ان سے کہا کہ ایسا کرو تم میرے پیچھے پیچھے چلو اور جہاں جہاں مڑنا ہو یمین اور شمال کہتے چلنا، دائیں بائیں مڑنا ہے بس اتنا کہتے چلنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات ہونے کے بعد آپ نے پورا واقعہ سنایا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا اس وقت میں کہ اب آپ گھبراؤ مت، تم ظالم قوم سے نجات پا چکے ہو، ظالم قوم سے نجات پا چکے ہو۔ تو یہاں اب اس کے بعد ہوا یہ کہ گھر میں کسی مرد کے نہ ہونے کے سبب بچیوں کو بکریاں چرانے کے لیے جانا پڑتا تھا۔ تو جب یہ نوجوان آ گیا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ان 2 شہزادیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تمہارا نکاح کر دوں، اور مہر میں یہ جو بکریاں ہیں اس کو 8 یا 10 سال تک تمہیں چرانا ہوگا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو قبول کر لیا، آپ کا نکاح ہو گیا اور آپ ملازمت پر لگ گئے اور بطور مہر کے ان بکریوں کو 8 یا 10 سال کے لیے چرانے لگے۔ تو یہیں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے ایک مرتبہ دعا کی تھی، دعا پڑھی تھی یہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو آپ کے تینوں کام بن گئے تھے۔ رہنے کے لیے مکان کا انتظام ہو گیا، شادی نہیں ہوئی تھی شادی ہو گئی، اور ملازمت نہیں تھی ملازمت مل گئی۔ تو اب اگر ان تینوں چیزوں میں سے کسی کو کوئی ضرورت ہو، کسی کی شادی نہ ہو رہی ہو وہ اس آیت کو پڑھتا رہے، کسی کو ملازمت کا مسئلہ ہو وہ اس آیت کو پڑھتا رہے، اگر کسی کے رہنے کا مکان کا مسئلہ ہو تو وہ اس آیت کو پڑھتا رہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کرم فرما دے گا اور اس کی ضرورتوں کی تکمیل فرما دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول و نبی تھے، ایک مرتبہ دعا کی، تینوں کام بن گئے۔ اب ہمارے لیے اگر ہم اپنا کام بنانا چاہتے ہیں تو صرف ایک مرتبہ دعا پڑھنا کافی نہ ہوگا، بلکہ مسلسل کام بننے تک پڑھتے رہنا چاہیے، تو اس سے تینوں کام بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ یہ تمام واقعہ یہاں بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی مشروط مدت پوری کر لیے تو وہاں سے پھر مصر کی طرف چلے۔ راستے میں وادی ایمن کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، جہاں سب سے پہلی وحی آپ کے پاس آئی تھی، اسی کا یہاں پھر ذکر کیا گیا، جس کا 16ویں پارے میں بھی ذکر کیا گیا تھا۔ وہاں اللہ نے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ اپنے چپل اتار دو، تم ایک مقدس وادی میں ہو۔ یہاں بھی رب تبارک و تعالیٰ نے آپ سے خطاب فرمایا، اسی کا ذکر یہاں کیا گیا ہے۔ اور پھر آپ کو 2 بڑے معجزے دیے گئے، ایک تو عصا کا معجزہ جو حضرت شعیب کے پاس سے آپ لے کر آ رہے تھے، اس عصا کو زمین پر ڈالنے کا حکم ہوا، زمین پر ڈالتے ہی وہ اژدہا بن گیا اور اٹھانے کے بعد دوبارہ پھر لکڑی بن گئی۔ اور دوسرا معجزہ یہ دیا گیا کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں رکھیں، باہر نکالیں تو بالکل ایک سورج کے کرن کی طرح وہ چمکنے لگے گا، دوبارہ پھر ہاتھ گریبان میں رکھ کے نکالیں تو پرانی حالت پہ لوٹ آئے گا۔ یہ دونوں بڑے معجزے دے دیے گئے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کی دعا پر آپ کا رفیق کار بنایا گیا حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ یہ دونوں جا کے فرعون کو دعوت دیے اور فرعون نے نہیں مانا، تو پھر اس کے بعد اس کو دریا میں ڈبو کر مار دیا گیا۔ یہ تمام واقعہ یہاں تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے اسی سورے میں ایک اور واقعہ اسی کے ضمن میں بیان کیا ہے، مگر اس سے پہلے اپنی قدرت کا ایک شاہکار رب تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کے لیے تم پر رات قائم رکھ دیتا قیامت کے دن تک، تو کون خدا ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لاتا؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ پھر فرمایا اے حبیب آپ فرما دیجئے تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لیے دن بنا دیتا قیامت کے دن تک، تو کون خدا ہے جو تمہارے پاس رات لے کے آتا جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ پھر اللہ نے فرمایا لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات بھی بنایا دن بھی، تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن میں تم رزق کی تلاش کرو۔ سکون پانے کی وجہ سے اور رزق پانے کی وجہ سے اللہ کے تم شکر گزار رہو۔ اس کا ذکر فرمانے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے قارون کا ذکر فرمایا ہے۔ قارون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی میں سے تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا۔ یہ بڑا مالدار تھا، اتنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ کہ ہم نے اس کو اتنے خزانوں کا مالک بنا دیا تھا کہ جس کے کنجیاں، جن خزانوں کی کنجیاں بڑی طاقت والی ایک فوج کے لیے بھی اٹھانا دشوار ہوتا تھا۔ خزانہ اٹھانے کی بات نہیں ہو رہی، خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے ایک بڑی فوج تھی اور وہ بھی ان کے لیے دشوار ہوتا تھا، اتنے خزانے اس کو دیے گئے۔ تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ مال میں غریبوں کا حق نکالتا، تو وہ نہیں نکالتا تھا۔ لوگوں نے اس کو کہا کہ دیکھ تو اس مال پر خوشی سے مت پھول،
کیونکہ اللہ تعالیٰ کرنے والوں کو، خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر کرنا کیا چاہیے؟ جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کی طلب کر، تیرا دنیا کا اس میں سے جو حصہ ہے اسے مت بھول، اور جیسے اللہ نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر، زمین میں بگاڑ پیدا مت کر۔ تو اس وقت یہ نادان اکڑتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ مال مجھے اللہ نے نہیں دیا، نعوذ باللہ من ذالک، کہنے لگا کہ یہ میرے علم کی بنیاد پر یہ مال مجھے ملا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس سے پہلے بہت سارے لوگ جو اس سے زیادہ قوت رکھتے تھے، اس سے زیادہ جمعیت رکھتے تھے، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا؟ تو یہ اپنے مال پر اتراتا ہے تو کیا یہ بچے گا؟ نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ایک مرتبہ وہ اپنے قوم میں پورے تمطراق کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ نکلا، تو اس وقت میں دنیا داروں نے جب اسے دیکھا تو کہا اے کاش کہ ہمیں بھی قارون جیسا خزانہ مل جاتا۔ یقیناً اسے بہت بڑا خزانہ ملا ہے، مگر جو علم والے تھے، جو سمجھ والے تھے، جو دانش مند تھے، وہ کہنے لگے تمہاری خرابی ہو، ایسا مطالبہ تم کیوں کرتے ہو، جبکہ اللہ کا ثواب ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے بہتر ہے۔ تو خیر یہ اسی طرح وہ چل رہا تھا اپنی شان و شوکت کے ساتھ، اچانک اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے زمین میں دھسا دیا۔ جب زمین میں ہم نے اسے دھسا دیا اس کے خزانوں کے ساتھ، تو کوئی بھی اس کی مدد کے لیے آگے نہ آ سکا، کوئی اسے نہ بچا سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دولت دیتا ہے تو اس میں بھی اس کی آزمائش ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کون مالدار کیسے اللہ کے حقوق مال میں سے ادا کرتا ہے اور غریبوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے۔ مال پالینا کمال نہیں ہے، مال کمانے کے بعد اس مال کو اس کے صحیح مصرف میں خرچ کرنا یہ کمال ہے۔ اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ جس کسی کو قناعت شکم سیر نہ کرے، قناعت کہتے ہیں جتنا مل جائے اسی پر اکتفا کرنا، زیادہ کی حرص نہ کرنا، تو یہ قناعت کی کیفیت جس کو مل جائے، اگر کسی کو یہ قناعت کی کیفیت نہ ملے تو اسے قارون کا خزانہ بھی کافی نہیں ہوتا۔ قارون کا خزانہ بھی مل جائے تو انسان اور کی حرص کرتا جائے گا۔ تو بہرحال اس میں ضرورت ہے اس بات کی کہ اہل حقوق کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ مالداروں کے لیے لازم ہے کہ پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، بھائی بہن ہیں اور دوسرے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھے، اور اس کے بعد مسکین و محتاج ہیں، غریب لوگ ہیں، اور جو مصرف ان کے ہو سکتے ہیں، جن کا حق بن سکتا ہے ان کو دیتے رہیں اور اللہ کے لیے دیتے رہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا رہے گا، مال میں اور برکت ہوتی رہے گی اور آخرت کا ثواب بے حساب بڑھتا رہے گا۔ پھر اگلا سورہ عنکبوت ہے۔ سورہ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، چونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس سورے میں مکڑی کی مثال ان لوگوں کے لیے بیان کی ہے جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا مددگار اور خدا بنا لیتے ہیں، مکڑی کی طرح ہے۔ وہ مکڑی جو ایک گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور یقیناً تمام گھروں میں سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ گھر کا مقصد کیا ہے؟ گھر کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی ستر پوشی ہو، گھر کا مقصد یہ ہے کہ سردی گرمی سے انسان اپنے گھر میں محفوظ رہ سکے، مگر مکڑی کا جو گھر ہے اس میں رہ کے نہ کوئی پوشیدہ رہ سکتا ہے، نہ سردی گرمی سے بچ سکتا ہے۔ تو اسی طرح عبادت غیر خدا کی کرنے والے، دوسروں کو اپنا خدا بنانے والے ایسا کمزور گھر بنا رہے ہیں جو ان کو فائدہ دینے والا ہرگز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی انبیاء کرام کا تسلسل کے ساتھ، اختصار کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا یہاں ذکر ہوا، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ اپنی قوم میں 1000 سال رہے مگر 50 سال۔ اس بارے میں مفسرین کے 2 قول ہیں کہ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام رہے، ایک قول۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 1000 سال تک رہے۔ تو
اگر 950 سال مان لیا جائے تو یہ جو عربی کی ترکیب ہے کہ فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما اپنے ظاہر پر محمول ہوگی، اور اگر 1000 سال اس سے مراد لیے جائیں تو مفہوم یہ ہوگا کہ عربی زبان میں سنتن بھی سال کو کہا جاتا ہے، عامن بھی سال کو کہا جاتا ہے، مگر دونوں کلمات کو یہاں جمع کر دیا گیا۔ پہلے 1000 کا جہاں ذکر ہوا وہاں اللہ نے سنتن کا لفظ استعمال کیا، اور جو 50 کا لفظ استعمال ہوا وہاں عام کا لفظ استعمال ہوا۔ اس کے فرق کی وجہ سے معنی میں یہ نزاکت پیدا ہوتی ہے کہ 950 سال تک آپ کی دعوت کو لوگوں نے قبول نہیں کیا، نتیجے میں آپ قوم کی طرف سے تفکر میں گھیرے رہے، اور آخری 50 سال میں آپ کی قوم نے دعوت کو قبول کیا کچھ لوگوں نے، نتیجے میں آخر کے 50 سال آسانی سے بغیر زیادہ تردد کے گزرے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ 1000 سال میں سے 50 سال خوشحالی میں رہے، پریشانی کے بغیر رہے، اور 950 سال تک قوم کی فکر میں سرگرداں حیران رہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کے واقعات بیان کیے، اور ان سبھوں کے نہ ماننے والوں پر جو عذابات آئے تھے اس کا ذکر اخیر میں رب تبارک و تعالیٰ نے اجمالی طور پہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ قارون ہے، یہ فرعون ہے، یہ حامان ہے، اور یہ گزشتہ انبیاء کرام کے نہ ماننے والے ہیں۔ ان سبھوں کو ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا، انبیاء کی شانوں میں گستاخی کرنے والوں کو ہم نے تباہ و برباد کیا۔ اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر ہم نے پتھروں کی بارش کی، کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر ہم نے ایک چیخ فرشتے کے ذریعے بھیجی اور وہ سب کے سب تباہ ہو گئے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور وہ ختم ہوتے چلے۔ یہ جو عذابات ہم نے بھیجے، ان عذابات کے بھیجنے میں ہم ظالم نہیں ہیں، ہم ظالم نہیں ہیں، کیونکہ ہم ظلم نہیں کرتے، بلکہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں، لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے کہ انبیاء کی دعوت کو جو حق تھی، جو کامیاب کرنے والی تھی، جو عذاب سے بچانے والی تھی، نہیں مانتے تھے۔ ان کو سمجھایا گیا، منایا گیا، مگر اس کے باوجود انکار پر ان پر عذاب بھیجا گیا۔ تو ظالم وہ خود ہیں، اللہ ظالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن صحیح معنی میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحت و عافیت کی، سلامتی کی، عزت کی، لمبی زندگی عطا فرمائے، ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل اسی وقت دوبارہ اگلے 100 پارے کی تفسیر کے خلاصے کے ساتھ آخری جو 10 پارے باقی رہ گئے ہیں، آج 20 پارے ماشاءاللہ ختم ہو چکے ہیں، 21ویں پارے سے کی تفسیر کے آغاز کے لیے ہم آپ کے سامنے کل حاضر ہوں گے اسی وقت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔